نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعوں سے مختلف عنوانات کے ساتھ جمعے کے دروس یہ آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں۔ آج ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ عنوان ذہن نشین کر لیں، خدا کرے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق ہو جائے۔ کینہ اور حسد سے پاک ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے۔ کینہ اور حسد سے پاک ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے۔ یہ دو گناہ الگ الگ ہیں۔ حاسد سے زیادہ خطرناک کینہ پرور ہے۔ کینہ اس جراثیم کا نام ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، وہ ایسے راستے تلاش کرے گا کہ اس کی نعمت کو بھی ختم کرا دے گا۔ اور حاسد، اللہ نے اس کو صحت کیوں دے دی، اس کو 2 پیسے کیوں دے دیے، اس کو اچھا مکان کیوں دے دیا، وہ اسی میں اپنا خون جلا رہا ہے۔ تو کینہ اور حسد سے پاک ہونا یہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اسی عنوان کے ماتحت حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک روایت نقل کی ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے بچپن سے لے کر حضور کے وصال تک شب و روز ایوری ڈے نائٹ حضور کی خدمت میں گزارے، کہ ان کی والدہ ام سلیم جو تھی، ان کو بچپن میں ہی حضور کی گود میں ڈال گئی تھی۔ اب اس شخصیت کا مقام کیا ہوگا کہ جو شب و روز حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جمال عارہ کا دیدار کر رہا ہو، وحی کے نزول کو دیکھ رہا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی مجلس میں تھے، بڑے بڑے اجلاء صحابہ بھی موجود تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا، دیکھو میاں، تمہارے پاس ایک آدمی ایسا آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ اب حضور کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکل گئے وہ تو مہر لگ گئی۔ دنیا میں آقا نے جس کو جنتی فرما دیا وہ جنتی ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کاٹ سکتی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہاری خدمت میں ایک صاحب آنے والے ہیں جو جنتی ہیں۔ اب دیکھا کہ ایک بزرگوار تشریف لا رہے ہیں، جوتیاں ہاتھ میں ہیں، الٹے ہاتھ میں،
اور چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ ایک بڑے میاں حضور کی خدمت میں آ رہا ہے اور الٹے ہاتھ میں جوتیاں لے رکھی ہیں اور چہرے سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے، وہ دیکھنے لگے کہ یہ شخص ہے وہ جنتی۔ پھر اگلے دن اسی مجلس میں آقا نے ارشاد فرمایا، دیکھو میاں، ایک صاحب آنے والے ہیں جو جنتی ہیں۔ پھر وہی بڑے میاں تشریف لا رہے ہیں اسی کنڈیشن میں کہ چہرے سے داڑھی سے آپ کے وضو کا پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور الٹے ہاتھ میں آپ نے جوتیاں لے رکھی ہیں۔ تیسرے دن مجلس میں پھر آقا نے یہی ارشاد فرمایا، دیکھو میاں، ایک صاحب آنے والے ہیں وہ جنتی ہیں۔ پھر وہی بزرگوار نمودار ہوئے اور وہی اسی کیفیت میں، وہی جوتیاں ہاتھ میں ہیں اور چہرے سے، آپ کی داڑھی سے آپ کے وضو کے قطرات ٹپک رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ سوچنے لگے اس بندہ خدا کے کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمالوں کی بیس پر آقا نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ تو مہر لگ گئی آپ کے جنتی ہونے میں۔ اچھا، ایک بات اور ذہن نشیں فرما لیں، صحابہ ہر نیک عمل کے حریص تھے۔ ہمارا سماج تو برائیوں کا حریص ہے، کس کی عزت کا فالودہ بنانا ہے، کس کے خاندان کی بے عزتی کرنی ہے۔ صحابہ کا مزاج تھا اعمال صالحہ کا حریص ہونا۔ وہ شب و روز حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں یوں ہی نہیں رہتے تھے۔ صحابہ حضور کے ہر عمل پر فدا تھے، ہر عمل پر فدا تھے۔ اور یہی تو صحابی ہیں کہ 2 ارب آج کے مسلمانوں میں، 2 ارب مسلمانوں میں ایک بھی مسلمان ان کے پیروں کی دھول نہیں ہو سکتا۔ صحابہ چاہے کتنا بڑا ولی اور کتب کیوں نہ ہو، کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، ان صحابہ کے پیروں کی دھول نہیں۔ اور ایک روایت اور سن لیجئے تاکہ تمہارے ذہن کے دریچے کھل جائیں۔ ہمارے آقا مہاجرین صحابہ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ مہاجرین صحابہ جنہوں نے اپنا مال، تن، من، دھن سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے مکے سے مدینہ، جیسا پارٹیشن کے وقت ہوا تھا۔ جو یہاں کے تھے یوں ہی گھر بھرے کے بھرے چھوڑ کے چلے گئے، جو وہاں کے تھے وہ یہاں آ گئے، اور یہ ساری جائیدادیں کسٹوڈنی میں چلی گئیں، کیونکہ یہ قانون ہے، قرآن کا بھی قانون ہے۔ جلا وطنی کے بعد جو بھی جائیدادیں ہوں گی وہ حکومت کی تحویل میں آ جائیں گی، چاہے ہماری ہو یا ان کی ہو۔ یہ قانون ہے، قرآن کا بھی قانون ہے۔ بہرحال یہ وہ مہاجرین صحابہ تھے کہ جن کے وسیلے سے آقا دعا مانگتے تھے اور اللہ وہ دعا قبول کرتا تھا۔ کیا شان ہوگی ان صحابہ کی۔ اور وہ صحابہ کہ مہاجرین جب تک مکے میں قریش کے چودھریوں کا ظلم و ستم برداشت کرتے رہے تو بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔
سردیوں سے بچنے کے لیے زمین میں گڈھے کھودتے تھے اور وہاں چھپ کر بیٹھ جاتے تھے تاکہ سردی سے بچیں۔ یہ مہاجرین صحابہ کا مقام ہے۔ تو آقا ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اس سے بڑی دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں کہ آقا خود مانگتے تھے صحابہ کے وسیلے سے۔ بہرحال حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس ٹھو میں لگ گئے کہ ایسا ان کا کون سا عمل ہے، کوئی بہانہ ایسا کروں کہ شب و روز 3 دن میں ان کے یہاں گزاروں اور دیکھوں یہ کرتے کیا ہیں، ان کے اعمال وہ کون سے ہیں کہ جن اعمال کی بیس پر آقا نے ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ایک بہانہ بنایا، حضرت گھر میں ابا سے کچھ کہا سنی ہو گئی، 3 دن میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا۔ انصار مدینہ تھے، مہاجرین و انصار کا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ فرمایا ٹھیک ہے، خوش آمدید، بڑی اچھی بات ہے، آپ میرے مہمان رہیں گے، میزبانی کا شرف حاصل ہوگا۔ رات کو لیٹے، کھانا وانا کھا لیا، اب وہ اس تلاش میں ہے کہ دیکھوں یہ کرتے کیا ہے رات میں۔ معمولی سا ذکر کیا، تہجد پڑھی نہ پڑھی، پھر صبح فجر پڑھ لی، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ دن میں دیکھا کوئی خاص عمل نہیں، بس نمازوں کی پابندی ہے۔ پھر رات آ گئی، پھر دیکھا کہ آج ضرور دیکھوں گا کہ ایسا ان کا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بیس پر آقا نے ان کو جنتی ہونا فرما دیا۔ اگلے دن آیا، اس میں بھی کچھ نہیں، رات آئی، اس میں بھی کچھ نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا جب تیسرا دن آیا تو کوئی عمل خاص نظر نہیں آیا۔ رات آئی، کروٹیں بدل بدل کے دیکھ رہا ہے کہ دیکھو اب اٹھ کر کرتے کیا ہیں۔ چونکہ ایک مقام ہوتا ہے فنا فی اللہ کا، ولایت میں 100 منزلیں ہوتی ہیں، یہ آخری منزل ہے فنا فی اللہ، فنا فی الرسول۔ جب کوئی اللہ کا ولی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے رات کی تاریکیوں میں، تو اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ہر ایک عضو سے اللہ اللہ نکلتا ہے۔ لیکن اس منزل پر ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اللہ جس کو نواز دے۔ یہ آخری منزل ہوتی ہے ولایت کی۔ اس منزل پر پہنچنا تو آج کی صدی میں ناممکنات میں سے، کیونکہ ہمارے یووا طبقے کو، ہمارے بچوں کو تو موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہماری بچیوں کو، یہ موبائل، آج کا سیل فون، اس نے تو ڈرگس کو فیل کر دیا، سارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ غنیمت ہے کہ ہاں 4 فرضوں کے لیے، 2 فرضوں کے لیے حاضر ہو رہی، آنے والے وقت میں اس کی بھی توقع کم ہے۔ اور آپ سمجھتے کیا ہیں کتنے نمازی ہیں دنیا میں؟ 2 ارب مسلمانوں میں 5% نمازی ہیں جو مسجدوں میں آ رہے ہیں، باقی 95 باہر ہے مسجد سے۔ کس منہ سے دعا مانگ رہے ہیں آپ؟ کیوں نہیں دعائیں قبول ہو رہی؟ 50-50 بھی ہو جاؤ تو غنیمت ہے۔ تو اس معنی کر 5% نمازی ہیں اور آنے والے وقت کا حال خدا کو معلوم۔ یہی گردش زمانہ رہا تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا۔ اب بھی سدھر جاؤ، ابھی وقت ہے۔
بہرحال جب تیسری رات آئی کچھ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں، بس وہی معمولی سا ذکر، تہجد پڑھ لی نہ پڑھی نہ صحیح۔ جب وہ 3 دن کی مہمان نوازی کے بعد رخصت چاہی تو فرمایا عمرو بن عاص رکو، ان بزرگوار نے، آپ اس ٹھو میں آئے تھے، آپ اس تحقیق کرنے آئے تھے کہ میرا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بیس پر آقا نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی، یہی تو مقصود تھا۔ ہاں حضرت، یہ میری منزل تھی، یہی میرا مقصود تھا۔ ارشاد فرمایا عمرو بن عاص، یہ ذہن نشی کر لینا، میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے فرائض کی پابندی کے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی کینہ اور حسد نہیں ہے۔ تو کینہ اور حسد سے پاک ہونا یہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ آج یہ دونوں گناہ ہمارے سماج میں کینسر کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، کینہ پرور بھی بہت ہیں اور حاسدین تو میاں ہر قدم پہ موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان دونوں برائیوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے گی۔